السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. سورہ نوح کی تفسیر جاری ہے. گزشتہ آیات میں نوح علیہ السلام کی دعوت کی تفصیل مذکور ہے اور وہ دعوت کس قدر نفاست اور اخلاص پر قائم ہے اور کچھ براہین اور دلائل کے ساتھ بھی مزین ہے. کچھ تو وہ دلائل جن کا تعلق نفس انسانی سے ہے اور کچھ وہ دلائل جن کا تعلق آفاق سے
اور اللہ رب العزت آفاق اور انفس کے دلائل سے اپنے بندوں پر حجت قائم کرتا ہے، اور نوح علیہ السلام نے بھی انہی دلائل کے ذریعے اپنی قوم پر حجت قائم کی، مگر آپ نے سنا کہ قوم کا تمرد، ان کی سرکشی، ان کا تکبر اور ان کا انکار قبول حق سے مانے رہا اور رکاوٹ بنا رہا۔ نوح علیہ السلام کی زندگی، دعوتی زندگی کوئی چھوٹی نہیں تھی، بلکہ 950 سال کے دورانیے پر محیط، اور اتنا عرصہ ایک شخص اگر سمجھائے اور سمجھانا بھی دن رات ہو، کبھی بآواز بلند اور کبھی گھر گھر جا کر رازدارانہ دعوت، اور اس میں 950 سال بیت جائیں اور قوم پھر بھی نہ مانے، یقیناً یہ سارے امور غصے کا، غضب کا، افسوس کا اور ملامت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے یہ سارا شکوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا۔ قال نوح رب انہم عصونی، کہا نوح علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک انہوں نے نافرمانی کی ہے میری۔ عصونی، یہ عصیان سے نافرمانی کرنا اور بات کو نہ ماننا، دوسری راہ پر چل جانا، تو بے شک انہوں نے نافرمانی کی ہے میری۔ واتبعوا، اور اتباع کی ہے، من، اس کی یا ان کی، لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، نہیں زیادہ کیا جن کے مال نے اور جن کی اولاد نے سوائے خسارے کے۔ کن کی پیروی کی انہوں نے؟ اپنے بڑوں کی، اپنے رؤساء کی، اپنے آباء و اجداد کی، یعنی انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں ان رؤساء کی دعوت کو ترجیح دی اور اپنے اکابر کی دعوت کو ترجیح دی۔ اور نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان اکابر کو، ان بڑوں کو، ان رؤساء کو اللہ تعالیٰ نے کثرت مال و اولاد سے نوازا، ان کو مالدار بنایا اور صاحب عیال بنایا۔ تو اگر مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو، اور بندے کا راستہ استقامت پر ہو، اصلاح پر ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی عبادت بڑھ چڑھ کے کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور شکر کے یہ درجات ہیں، زبان سے شکر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں اس کی عطا کردہ ہیں اور کسی کی طرف سے نہیں ہیں، اور عمل سے شکر ہو، یعنی اعمال صالح اطاعت بجا لائی جائے اور ساتھ ساتھ نافرمانیوں سے گریز کیا جائے۔ جس کا شکر ادا کرنا ہے ضروری ہے کہ اس کی اطاعت ہو اور اس کی نافرمانی نہ ہو۔ مگر یہ جو قوم نوح کے اکابر ہیں، رؤساء ہیں، بڑے ہیں، ان کے باپ دادا ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کثرت مال سے نوازا اور کثرت اولاد سے، فرمایا کہ ان کی مال و اولاد نے سوائے خسارے کے کسی چیز کو نہیں بڑھایا۔ یہ مال و اولاد کی کثرت سے ان کی اطاعت بڑھنی چاہیے تھی اور تعلق باللہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے برعکس ان کا خسارہ بڑھا، یعنی
خسارہ اخروی، نافرمانی، تکبر، اور آخرت کا عذاب جو ان کو مل کر رہے گا، لاحق ہو کر رہے گا، یہ نتیجہ ان کے مال و اولاد کا۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کثرت مال اور کثرت اولاد اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ نافرمانی کے باوجود اور خسارے کے راستے کے باوجود اللہ تعالیٰ اگر دے رہا ہے، یہ اس کی ڈھیل ہے، مہلت ہے، ایسی مہلت جس کے بعد بڑی ہولناک پکڑ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ڈھیل دیتے ہیں، اور ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی ہی شدید اور بڑی ہی ہولناک ہوگی۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا شکوہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، قال نوح، کہا نوح نے، رب انہم عصونی، اے میرے رب، بلا شبہ انہوں نے نافرمانی کی ہے میری، واتبعوا، اور مجھے چھوڑ کر اتباع کی ہے، من اس کی، لم یزد ہو، نہیں بڑھایا، جس کے مال نے، مال ہو ولد ہو، جس کے مال اور اولاد نے، الا خسارہ، سوائے خسارے کے۔ تو مراد ان کے اکابرین، ان کے رؤساء اور ان کے خاندان کے بڑے یا قوموں کے بڑے، جن کی اتباع کو انہوں نے ترجیح دی نوح علیہ السلام کی اتباع کے مقابلے میں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے مکر کیا، مکرن، مکر کرنا، کبارن، بہت بڑا، بہت بڑا مکر کیا ان رؤساء نے، ان اکابرین نے۔ مکر کی بہت سی صورتیں تھیں، مثلا یہ اپنے چھوٹوں کو ابھارتے رہے کہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں ماننی، اپنے چھوٹوں کو ابھارتے رہے کہ انہیں اذیت دینی، حتیٰ کہ قتل تک کا مشورہ دیا۔ یہ سب ان کے مکر کی صورتیں ہیں، ان کو قتل کر دو۔ اور یہاں نوح علیہ السلام کے معجزے کی بات ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا معجزہ دیا تھا، تو قرآن پاک میں ایک مقام پر مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام نے پوری قوم سے کہا تھا کہ تم ایسا کرو، سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ اور سارے مل کے مجھے قتل کر دو، سارے مل کر، تاکہ میرا قتل، میرا خون کسی ایک بندے پر نہ ہو، سارے مل کے اکٹھے مجھ پر حملہ کر دو اور مجھے قتل کر دو، اور پھر دیکھو کہ تم اس میں کامیاب ہوتے ہو یا نہیں ہوتے۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ پوری قوم کو بڑی جرت کے ساتھ چیلنج کرنا کہ آ جاؤ، دو دو ہاتھ کر لو اور پوری طرح پلاننگ کر کے آؤ، تدبیریں کر کے آؤ، اور تمہاری پلاننگ میں کوئی ابہام نہ ہو، اور پھر سارے مل کر مجھ پر حملہ کر دو، پھر دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مگر قوم ایسا نہ کر سکی، ان میں جرت نہ ہوئی، ہمت نہ ہوئی۔ اور یہ معجزہ نوح علیہ السلام کا کہ ایک فرد واحد پوری قوم کے سامنے کھڑا ہے اور قوم کو چیلنج کر رہے، دلکار رہے، اور قوم اپنے اندر ہمت نہیں پا رہی اس للکار کا جواب دینے کی یا اس چیلنج کو قبول کرنے کی۔ تو جو ان کے اکابرین مکر کر رہے ہیں اور اپنی ناپاک تدبیریں کر رہے ہیں، جو ان کے چھوٹے، ان کے لوگ ہیں، جو ان کے خادم ہیں، ان کے اتباع ہیں، انہیں ابھار رہے ہیں کہ ان کی پیروی نہ کرنا، ان کو اذیتیں دینا، موقع ملے تو قتل کر دینا۔ تو مکروا مکرا کبارا، اور مکر کیا انہوں نے، چالیں چلنا، بڑی بڑی چالیں۔ یہ کبارا مبالغے کا صیغہ ہے،
فعال کے وزن پہ، جیسے قراء، اس طرح کبار، یہ مکرن کبارا مکرن عظیمن جدا، بہت بڑے بڑے مکر کیے انہوں نے. وقالو، اور ساتھ اپنی قوم سے کہا، لا تذرن آلہتکم، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو. لا تذرن، یہ نون تاکید ہے، اس لیے ترجمے میں ہم نے تاکید کا معنی پیدا کیا. لا تذرن، نہ چھوڑنا ہرگز، آلہتکم، اپنے معبودوں کو. ولا تذرن، اور نہ چھوڑنا ہرگز، ودن، ود کو، ولا سواعن، اور نہ ہی سواع کو، ولا یغوث، اور نہ یغوث کو، ویعوق، اور نہ ہی یعوق کو، ونصر، اور نہ ہی نصر کو. یہ 5 ان کے معبود، ایک ود، دوسرا سواع، تیسرا یغوث، چوتھا یعوق، اور 5واں نصر. یہ ان کے بڑوں کی تلقین بھی تھی اور اپنے چھوٹوں کو ہدایت بھی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں اور ان کی پوجا ہو رہی ہے. یہ 5 معبود کون تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رجال صالحون من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ 5 نیک لوگ تھے، اور لوگ ان کا اکرام کرتے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت تھی. اور جب یہ باری باری انتقال کرتے گئے تو شیطان کو عقیدے کے باب میں دخل اندازی کا موقع مل گیا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر نوح علیہ السلام کی بعثت تک 10 صدیوں کا دور، یعنی 1000 سال. اور اس 1000 سال میں شیطان دیگر نافرمانی کے کام کرانے میں کامیاب ہو گیا. جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور حسد کا بیج شیطان نے بویا، مگر عقیدے پر وار نہ کر سکا اور لوگوں کو مبتلا شرک نہ کر سکا. اب یہ 5 نیک لوگ تھے، اس تعلق سے شیطان نے سازش بھی کی، سوچ بھی لیا کہ ان نیک لوگوں کے تعلق سے میں عقیدے کا وار کروں گا اور ان کی توحید کو مجروح کروں گا اور ان کو شرک کے جال میں پھنساؤں گا. چنانچہ جب اپنے اپنے وقت میں یہ 5 فوت ہو گئے تو شیطان ان کے پاس آتا، چاہے وہ وسوسے کی صورت میں آئے یا کسی انسانی روپ میں آئے. یہ صالحین جو فوت ہو گئے، جن کا ہم اکرام کرتے تھے اور دلوں میں عقیدت رکھتے تھے، یہ فوت ہو گئے. تو ایسا نہ ہو کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہماری آئندہ کی نسلیں انہیں بھلا دیں اور فراموش کر دیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ان کے مجسمے بنائے جائیں، ان کی تصویریں بنائی جائیں اور وہ گھر گھر رکھی جائیں تاکہ لوگ ان کو بھلا نہ پائیں. تمہیں تو یاد ہے یہ صالحین، تم نے ان کا دور دیکھا ہے اور ان کی صحبت میں وقت گزارا ہے، لیکن تمہارے بعد ان کو فراموش نہ کر دیا جائے. چنانچہ شیطان نے تصویر سازی کے کام کا آغاز کیا، اور یہ توحید میں اس کی دخل اندازی اور شرک میں مبتلا کرنے میں اس کا پہلا کردار. لوگوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا، چنانچہ ان صالحین کی تصویریں اور مجسمے گھروں میں رکھے گئے. دلوں میں عقیدت تھی، اکرام تھا اور ایک قسم کی تعظیم تھی. مجسمے گھروں میں رکھے گئے اور اس طرح وقت کچھ اور گزرا. اگلی
نسلیں آ گئیں، اولادیں آ گئیں، تو پھر شیطان نے دوسرا وار کیا اور کہا کہ تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، ان کا اکرام بھی تھا اور ان کی پوجا بھی تھی، یہ صالحین ہیں اور تمہیں دکھائی دے رہے ہیں تو تم بھی ان کی پوجا کرو۔ یہ مشرکین جن کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کے ہاں کوئی چیز نظر آ جائے جس میں معبود ہونے کے وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں تو وہ ان کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا معبود ہم کو نظر آ رہا ہے۔ یہود نے کہا تھا آرین اللہ جہرا، ہمیں اللہ دکھاؤ، اور یہی بات مشرکین مکہ نے کی، مشرکین مکہ نے بھی یہی بات کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں سامری نے بھی ایک معبود بنا ڈالا اور لوگ اس کو دیکھ رہے اور پوجا کر رہے ہیں۔ اور اس سب کے مقابلے میں ایمان بالغیب بڑی اس کی اہمیت اور فضیلت، تبھی تو اللہ رب العزت نے جو پہلا وصف اس امت کے لوگوں کا ذکر کیا، صحابہ کرام کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے غائبانہ ایمان لانے والے۔ اور یہ ایمان بڑا پسندیدہ ہوتا ہے کہ صرف نبی کی زبان سے اس الہ کا سنا اور اس کی حقانیت کو مان لیا اور اس الہ کو قبول کر لیا، اب اس کی عبادت ہو رہی، سجدے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں شیطان کا یہ حربہ تھا کہ یہ سب تمہارے معبود ہیں، تم کو نظر آ رہے ہیں اور گھر گھر موجود ہیں، جب ان کو پکارو گے تمہارے قریب ہوں گے، یہ تم سے دور نہ ہوں گے، تمہاری حاجتیں پوری کریں گے، تمہاری ضرورتیں پوری کریں گے۔ اس جھانسے میں ان کو ڈالا اور انہوں نے شیطان کے اس وسوسے کو اور اس تضلیل کو قبول کر لیا۔ تو یہ ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر، یہ 5 جو نیک افراد تھے، تصویروں سے، مجسموں سے شیطان کی کارروائی کا آغاز ہوا اور بات ان کی پوجا تک چلی گئی، اور پھر قوم نوح مبتلا شرک ہوئی۔ تو نوح علیہ السلام وہ پہلے اللہ کے رسول ہیں جن کے دور میں، جن کی قوم نے شرک کیا اور شرک کا آغاز کیا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت توحید خالص کی دعوت تھی، اور قوم کا رویہ ان معبودوں کے ساتھ شرک اختیار کرنے کی صورت میں تھا، اور پھر یہ معاملہ تھما نہیں بلکہ آگے بڑھتا رہا اور چلتا رہا۔ جو شیطان نے ان تصویروں سے شرک کا آغاز کیا، پھر وہ معاملہ رکا نہیں بلکہ چلتا رہا، بڑھتا رہا، اور آج تک موجود ہے۔ مجسمہ سازی بھی اور مجسموں کی عبادت بھی۔ جب عرب آئے تو عرب نے بھی ان معبودوں کو لیا، چنانچہ یہ 5 معبود عرب میں موجود تھے۔ ود دومت الجندل میں تھا، جو ود معبود ان کا دومت الجندل میں، اور سواع یہ بنو حذیل کا معبود تھا۔ سواع کے مجسمے بنو حذیل نے بنائے اور بنو حذیل نے ان کی پوجا کی، اور یغوث بنو مراد اور بنو مراد کے بعد بنو قطیف، ان 2 قبیلوں کا یہ معبود بنا رہا، اور یعوق بنو حمدان کا اور نصر بنو حمیر کا۔ تو یہ 5 معبود جو قوم نوح نے شروع کیے، ایجاد کیے، عرب میں بھی پھیل گئے۔ عرب کے قبائل نے بھی ان مجسموں کو بنایا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ بعض روایتوں میں کہ یہ مجسمے ایک آدھ انسانی شکل میں تھا اور باقی جانوروں کی شکل میں، کوئی کسی سانڈ کی شکل میں، کوئی باز اور شکرے کی شکل میں، کوئی شیر کی شکل میں،
تو ہے تو وہ انسان تھے، مگر ان جانوروں کی شکلوں میں ڈھالنا دراصل ان اوصاف کی بنا پر۔ اگر کسی کی شکل شیر کی تھی تو مانا اس میں شجاعت تھی، بہادری تھی، اور یہ شیر جیسا بہادر تھا، اور کسی کی شکل اگر بہادر شکرے کی تھی تو مانا اس کی قوت اور حملے کی اس کی صلاحیت وغیرہ وغیرہ۔ تو ان اوصاف کی بنا پر طلباء کے لیے یہ 5 نام ہیں، ان میں سے 3 منصرف ہیں اور 2 غیر منصرف، یغوث اور یعوق۔ ولا یغوث و یعوق، یہ دونوں غیر منصرف ہیں۔ ان میں 2 اسباب کون سے ہیں؟ اگر یہ عربی نام ہے دونوں تو علم اور وزن فعل، یغوث اور یعوق، یعنی یغوث اور یعوق یفعل کے وزن پر وزن فعل اور علم۔ اور اگر یہ عجمی ہیں تو پھر وہ 2 اسباب علم اور عجمہ جن کی بنا پر یہ دونوں غیر منصرف ہیں۔ اور بعض روایتوں میں یا قرأت میں یغوثن اور یعوقن بھی ہے، یعنی ما قبل کی اتباع کی بنا پر، جیسے سلاسل و اغلال، تو اتباع کی بنا پر تنوین ان کو دے دی گئی، حقیقت میں یہ غیر منصرف ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں ایک حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے، اور انہوں نے یہ روایت 2 ام المومنین ام حبیبہ اور ام سلمہ سے سنی جب یہ سرزمین حبشہ میں تھی، ہجرت حبشہ کے موقع پر۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے بتایا، ذکر کیا کہ حبشہ میں ہم نے ایک کنیسہ دیکھا تھا جس کا نام حبشہ میں ماریہ معروف تھا، اور اس کنیسے میں تصاویر تھی، بت تھے، تصویریں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اولئک کان اذا مات الرجل الصالح منهم بنوا علی قبرہ مسجدا، کہ یہ ان لوگوں کا گندہ کردار تھا۔ ان میں کوئی نیک بندہ ہوتا، کوئی مہمان نواز ہوتا، خرچ کرنے والا ہوتا، صلہ رحمی کرنے والا ہوتا، تو اس کے انتقال پر اس کی قبر پہ سجدہ گاہ بنا، مسجد بنا لیتے، اور پھر اس کا مجسمہ بنا لیتے، تصویر اس کی گھڑ لیتے اور اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ فرمایا کہ اولئک شر الخلق عند اللہ یوم القیامہ، کل جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق یہ ہوگی جنہوں نے اس طرح صالحین کے مرنے پر ان کی قبروں پر عمارتیں اور قبے بنا لیے اور ان کی پوجا کی، ان کی تصویریں بنا کر، مجسمے بنا کر۔ قیامت کے روز سب سے شر الخلق اللہ کے یہ لوگ ہوں گے، بڑے بڑے مجرم آئیں گے، بڑے بڑے سیاہ کار آئیں گے، مگر سر فہرست جو مجرم ہوں گے وہ یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس طرح صالحین کی قبروں پر سجدہ گاہ بنا کر ان کی مورتیاں گھڑ لی اور ان کی تصویریں نصب کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے چند لمحات قبل یہ بددعا کی تھی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر، نصارہ پر، عیسائیوں پر لعنتیں برسائے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی۔ اور چونکہ سب سے بڑے صالح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین اور سید ولد آدم، صاحب مقام محمود اور صاحب شفاعت کبریٰ، تو آپ نے اپنے تعلق سے دعا کی کہ اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، کہ یا اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا، کہ لوگ میرے انتقال کے بعد میری قبر پر آئیں، میری قبر پر سجدے کریں یا طواف وغیرہ کریں، میری قبر کو پوجا گاہ، عبادت گاہ نہ بنانا۔ تو دنیا سے جاتے جاتے آپ یہ دعا کر کے رخصت ہوئے اور یہ پیغام دیا ان سارے لوگوں کو جو قبر پرست ہیں، قبوری ہیں، جن کا تعلق ہے قبروں سے
ان کو پیغام دیا کہ دیکھو یہ سب سے مقدس قبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کس زمین میں دفن ہیں؟ وہ زمین جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دفن کے لیے جس زمین کو پسند کر لے اسی زمین پر، عین اسی زمین پر نبی کی روح قبض کرتے. یہ ایک پیغام ہے کہ نبی کو یہاں سے ہلانا نہیں، اسی مقام پر قبر کھود کے دفن کرنا. اور وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ کا حجرہ مبارک تھا جہاں آپ کا انتقال ہوا اور جہاں آپ کو دفن کیا گیا. تو پھر یہ ٹکڑا جہاں آپ دفن ہوئے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. اور حجرہ عائشہ سے لے کر آپ کے ممبر تک جو جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے اس گھر سے لے کر میرے ممبر تک جو ٹکڑا ہے زمین کا، وہ در حقیقت جنت کا باغیچہ ہے. اور کل قیامت کے دن جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یہ ٹکڑا بھی جنت میں لگا ہوگا، موجود ہوگا. اتنا اشرف اور اعلیٰ مقام ہے، اللہ کا پسندیدہ بھی ہے، ریاض الجنہ بھی ہے. اور جو ہستی مدفون ہے وہ سب سے مقدس ہستی ہے، اعلیٰ اور اشرف ہستی ہے، سید ولد آدم ہے، امام الانبیاء اور قائد الانبیاء، قائد الغر المحجلین. وہ نبی مدفون ہے. جب یہ اس نبی کی قبر اس عظیم ٹکڑے پر ہے، جب یہ پوجا گاہ نہیں بن سکتی، میلہ گاہ نہیں بن سکتی اور عبادت گاہ نہیں بن سکتی، تو پھر وہ کون ہے جس کی قبر کو عبادت گاہ بنایا جائے؟ کس مائی نے ایسا لال جنا ہے جس کی قبر اللہ کے پیغمبر سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ ہو، اور وہاں تہوار بھی ہوں، عرس بھی ہوں اور پوجا بھی ہو؟ تو اللہ کے نبی تو یہ دعا کرتے ہوئے رخصت ہوئے. یقیناً یہ بھیانک شکل ہے شرک کی. تو شیطان اس تعلق سے اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو گیا. تصویروں کا تقدس اس نے لوگوں میں پیدا کیا. تو یہ تصویریں اپنے اس تقدس کی بنا پر لوگوں کی گمراہی اور شرک و بدعت اور خرافات کا سبب بن سکتی. اس لیے جو تصویریں بنائی جاتی ہیں ان میں بدترین تصویریں وہ ہیں جو زمانے میں صالحین مشہور ہوں. ایک فوٹو ہے کسی عالم کا، کسی عبادت گزار کا، اور ایک فوٹو کسی فلمی ایکٹر کا. اس میں کون سا برا، کون سا زیادہ بدترین ہے؟ کسی عالم کا، فلمی ایکٹر کا نہیں. فلمی ایکٹر سے لوگ کسی وجہ سے محبت کرتے ہوں گے، اس کے کسی کردار کی بنا پر، مگر اس کا تقدس دل میں نہیں ہوتا. لیکن ایک عالم دین کی محبت پوری طرح تقدس کے روپ میں ہوتی ہے اور تقدس میں لپٹی ہوتی ہے. تو ایک فلمی ہیرو کی فوٹو کسی گمراہی کا سبب نہیں بنے گی، لیکن ایک عالم کی فوٹو کسی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ اس تعلق سے لوگوں کے دلوں میں ایک تقدس موجود ہوتا ہے، ایک احترام اور اکرام موجود ہوتا ہے. اور شرک کی جو ابتدا ہے یا شرک کا نقطہ آغاز جو ہے، یہی تکریم اور اکرام. انہیں قوم نوح کے وہ صالحین، ان کے اکرام کا جھانسا شیطان نے دیا. وہ پیدا کیا، پھر اس اکرام کی بنا پر مجسمے بنوا دی، تصویریں بنوا دی، اور پھر رفتہ رفتہ ان کی پوجا کروا دی اور ان پانچوں کو مشہور کروا دیا. حتیٰ کہ عرب آئے، عرب کے قبائل نے بھی ان معبودوں کو لے لیا. ہر قبیلے نے ایک معبود کا انتخاب کر لیا اور اس کی مورت اپنے کمرے میں سجا کر رکھی، اپنے گھر میں نصب کر کے رکھی، اور اس کو پوجنا اور اس کو پکارنا اور اس سے حاجات پوری کروانا ان کا وتیرہ بن گیا. اور یوں تصویروں سے شروع ہونے والا شرک پوری دنیا میں پھیل گیا، جو آج تک موجود ہے. شیطان کا یہ وار آج تک موجود ہے، اور وہ لوگ بڑی عافیت میں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے شیطان کے اس وار سے بچایا ہوا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جب کسی انسان پر پہلا وار کرتا ہے تو شرک کا کرتا ہے، اور یہ سوچ کر کرتا ہے کہ بندے نے اگر شرک قبول کر لیا تو پھر اس کی
ہر عبادت رائگاں جائے گی۔ پھر یہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ شرک کی موجودگی میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں کہ اگر تم نے شرک کر لیا تو تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں گے، رائگاں جائیں گے۔ لہذا حد الوسع تصویر کے معاملے سے گریز کیا جائے، کیونکہ یہ شیطان کا حربہ تھا اور اس کی چال نقطہ آغاز شرک کے پھیلاؤ کا۔ تو نوح علیہ السلام نے ان پانچوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کے جو اکابرین ہیں وہ اپنے چھوٹوں کو مسلسل ہدایت دیتے ہیں کہ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ مت چھوڑنا ود کو، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ یہ وہ صالحین ہیں جن کا اکرام تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے اور پوجا بھی کرتے تھے، چنانچہ رفتہ رفتہ ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ مما، یہ من اور ما ہے، ما زائدہ ہے، اور یہ جب کلام میں زائدہ ہوتا ہے تو تاکید پیدا کرتا ہے، کلام میں قوت اور زور پیدا کرتا ہے۔ اصل میں من خطیئاتہم، اور یہ من سببیہ، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ من خطیئاتہم، مما خطیئاتہم، ما زائدہ، اصل جملہ من خطیئاتہم، اور ما زائدہ برائے تاکید، کلام میں شدت اور زور پیدا کرنے کے لیے۔ چنانچہ مما خطیئاتہم، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے اغرقوا، غرق کر دیے گئے یہ لوگ، قوم نوح۔ فادخلوا نارا، اور پس پھر جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ یعنی غرق کرنا دنیا کا عذاب ہے، اور مرنے کے بعد ان کی جان نہیں چھوٹی بلکہ جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ اور غرق بھی بڑے ایک مہیب اور خوفناک طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے دروازے کھول دیے، خوب برسے، اور زمین کا پانی بھی ان سمندروں اور دریاؤں کے ذریعے سیلابی شکل میں بہا دیا۔ چنانچہ زمین کا پانی اوپر کو ابھرا اور آسمان کا پانی نیچے کو گرا، اور دونوں پانی مل کر ایک بدترین طوفان کی شکل بن گئی، اور اس طوفان کی لپیٹ میں قوم نوح آ گئی۔ پوری قوم غرق ہو گئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی زمین، اپنے دور کے روئے زمین کے تمام لوگوں کے رسول تھے، تبھی تو تمام لوگ غرق ہو گئے، سوائے ان چند افراد کے جن کی تعداد بعض علماء نے 80 ذکر کی ہے، کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور 80 لوگ اسلام لائے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ ناکامی نہیں، یہ ناکامی نہیں ہے، یہ عظیم کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ ایک طرف امت محمدیہ ہے کہ جن کی تعداد کروڑوں اربوں تک پہنچ سکتی ہے، اور قیامت کی سب سے بڑی جماعت امت محمدیہ ہوگی۔ یہ کامیابی کی ایک صورت ہے، اور ایک کامیابی کی صورت نوح علیہ السلام کی، اور وہ کامیابی اس طرح کہ قوم مانے یا نہ مانے، اپنی دعوت سے، عقیدے سے تنازل اختیار نہیں کیا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ چلو کچھ اپنی منوا لو، کچھ میری مان لو، کوئی بیچ کی پالیسی بنا لو، کوئی سیاسی اقدام اختیار کر لو، میل جول کا راستہ بنا لو۔ یہ ساری خرافات آج لوگوں میں موجود دین کے نام پر، لیکن نہیں، نبی کی غیرت اور نبی کا عقیدے کے ساتھ تمسک اور انتہائی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن ایسے نبی بھی کھڑے ہوں گے معہ الرہط،
جن کے ساتھ 8-10 افراد لوگ کی جماعت ہوگی۔ ایسے نبی بھی ہوں گے معه رجل اور رجلان، جن کے ساتھ 1 یا 2 بندے کھڑے ہوں گے، اور ایسے انبیاء بھی کھڑے ہوں گے لیس معه احد، جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ تو نبی کیا ناکام ہو گئے؟ ہاں، سیاسی لوگوں کے ہاں ناکام ہیں کہ 1 ووٹ نہیں خرید سکے، 1 ووٹ نہیں پیدا کر سکے، لیکن اگر دینی اعتبار سے دیکھیں، منہجی اعتبار سے دیکھیں، یہ اس نبی کی کامیابی ہے کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، اپنے عقیدے سے 1 بال کے برابر بھی نہیں سرکنا، منہج سے انحراف نہیں کرنا، عقیدے میں تنازل اختیار نہیں کرنا۔ یہ بہت بڑی کامیابی۔ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آج ایک بڑے مشہور باحث نے جو فوت ہو چکے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کو ناکام زندگی کہا ہے، نعوذ باللہ، کہ مکی زندگی میں چند افراد اسلام لائے، اور کامیاب زندگی مدنی زندگی تھی، جس میں فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہوئے۔ نعوذ باللہ، نبی کا کوئی لمحہ ناکامی نہیں ہوتا، کامیابی ہی کامیابی ہوتا ہے، کیونکہ نبی منہج سے، عقیدے سے وفا کرنے والا ہوتا ہے، اس کا تعلق باللہ وفا اور اطاعت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور جب تک وفا موجود ہے، اطاعت گزاری موجود ہے، تب تک کامیابی ہی کامیابی ہے، لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ لہذا وہ لوگ جو محض دعوتی کامیابی کے لیے کہ لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ بستر اٹھائے پھرتے ہیں، وہ اگر دعوت اور عقیدے میں تنازل اختیار کر لے اور لوگوں کو جوڑنے کے بہانے عقیدے سے بھی انحراف اختیار کر لے، تو یہ کامیابی نہیں، یہ ناکامی ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ ایک بندے نے ساتھ نہیں دیا، ایک بندے نے دعوت قبول نہیں کی، لیکن عقیدے سے انحراف نہیں، کچھ لو اور کچھ دو نہیں ہے، جوڑ توڑ کی سیاست نہیں ہے، بلکہ صاف عقیدہ موجود اور قائم ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم غرق کی گئی، اور پھر مرنے کے بعد جو جہنم کا عذاب، وہ بھی ان کو لاحق ہوگا۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پس نہ پایا انہوں نے اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، انصارا کوئی مددگار۔ مدد اللہ کرتا ہے، مگر وہ مدد کے قابل نہیں تھے، انہوں نے انحراف کیا نوح علیہ السلام کی دعوت سے، ایمان قبول نہیں کیا، تو اللہ کیسے مدد کرتا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کا جو قاعدہ اور قانون اور اصل ہے وہ یہی ہے کہ اس کی اطاعت قبول کرو، اس کے نبی کی غلامی میں آ جاؤ، پھر اللہ کی مدد ہوگی دنیا میں اور آخرت میں۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، لا تذر، نہ چھوڑ تو، علی الارض زمین پر، من الکافرین کافروں میں سے، دیارا کوئی شخص، دیار دار سے یعنی ساکن الدار، کوئی رہنے والا یا کوئی آباد کار، یا اللہ زمین میں کوئی کافر نہ چھوڑ، کوئی آباد کار نہ چھوڑ، کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، اور سب کو غرق کر دے، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ اس غصے کا مظہر، اس ناراضگی کا مظہر کہ 950 سال اس قوم کو سمجھایا، لیل و نہار سمجھایا، اور سرًا و علانیۃً سمجھایا، لیکن قوم کا کبر بڑھتا گیا، اور انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں اپنے جو اکابر ہیں ان کی دعوت کو ترجیح دی اور ان کی بات کو قبول کیا۔ تو نوح علیہ السلام پر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، ایک گھر بھی باقی نہ بچے، ایک بسنے والا باقی نہ بچے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، بے شک تو اگر چھوڑ دے گا انہیں، یضلوا گمراہ کر دیں گے وہ عبادک تیرے بندوں کو، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں جنیں گے، نہیں پیدا کریں گے مگر فاجروں کو اور کافروں کو۔ کفار مبالغہ کا صیغہ فعال کے وزن پر، یعنی جو شدید قسم کا منکر اور نافرمان اور شدید قسم کا ناشکرہ ہو، یہ کفار مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اگر ان کو چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور آگے جو نسلیں ان کی ہوں گی وہ فاجر ہوں گی اور کفار ہوں گی،
بڑے بدترین قسم کے کافر ہوں گے۔ سوال یہ کہ نوح علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا؟ جواب ان کے تجربے کی بنا پر۔ یہ 950 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، یعنی 9.5 صدیاں ایک قوم میں گزاری، ان کا رویہ دیکھا، ان کی فطرت دیکھی، ان کا تجبر اور تکبر دیکھا، اور پھر نوح علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ رب العزت ان کو برباد ہی کر دے، کیونکہ اگر یہ زندہ رہے، آگے ان کی نسلیں آئیں تو وہ بھی سب کی سب جہنم کی ایندھن بنے گی، تو فائدہ کیا اس کثیر تعداد کا، ان لوگوں کی آباد کاری کا فائدہ کیا؟ چنانچہ یہ دعا کی، بلکہ بددعا کی۔ پھر دوسری بات ہے کہ اگر یہ بددعا غلط ہوتی، اللہ آپ کو ٹوکتا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کر دی؟ جیسے غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشرکین کا نام لے کر بددعا کی تھی، ان کی ہلاکت کی، ان کی بربادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ٹوکا، لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ آپ نے بددعا کیوں کی ان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ جانتے۔ چنانچہ جن جن کے لیے بددعا کی تھی آپ نے، وہ سارے لوگ نام بہ نام فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، وہ سارے احوال کو، ماضی کو، مستقبل کو جانتا ہے، اور اگر نوح علیہ السلام کی اس بددعا میں غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرتا۔ جیسے وادی طائف میں اللہ کے پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ کہیں تو ان 2 پہاڑوں کے بیچ ان کو پیس کے رکھ دیں، فرمایا کہ نہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، لعنت اور عذاب بن کر نہیں آیا۔ یہ لوگ اگر میری بات نہیں مانتے، ہو سکتا ہے ان کی اولادیں میری بات مان لیں اور میری اطاعت قبول کر لیں۔ اور یہ فرمان آپ کا بڑا حکیمانہ تھا۔ چنانچہ طائف والے لوگ بعد میں اسلام لائے اور ان کی اولادیں اسلام لائیں اور بڑا قوی اسلام لائے۔ بڑے بڑے جو ہیں وہ مشہور معروف لوگ، عقیدے والے، پکے اسلام اور ایمان والے اور بڑی بڑی فتوحات کرنے والے اہل طائف میں موجود تھے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، ہم اہل سندھ والے، پنجاب والے، ملتان والے، ہماری جو دعوت ہے، یعنی سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، اور سندھ کی فتح میں جبکہ سارا نظام جو ہندوانہ تھا، ایک نوجوان کا کردار ہے محمد بن قاسم رحمہ اللہ کا، جو کہ ثقفی تھا طائف کا۔ تو اللہ رب العزت نے طائف کے لوگوں کو یعنی کتنا ان سے کام لیا۔ اللہ کے نبی کی اس بات میں کتنی حکمت ہے کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتے، ان کی اولادیں میری بات مانیں گی، اور اولادوں نے مانا، اور ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ چنانچہ سندھ کا اسلام جو باب الاسلام اس خطے کے لیے، اور باقی ہند اور پنجاب اور دیگر علاقوں کا اسلام محمد بن قاسم کی تحریک کے نتیجے میں آیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی اس بات کی ایک حکمت اور وہ ایک شان جو اللہ پاک نے دنیا کو دکھائی۔ رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے، ولوالدی، اور میرے والدین کو، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ اس کا معنی والدین نوح علیہ السلام کے مسلمان تھے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور اسے بھی بخش دے جو داخل ہو میرے گھر میں مؤمناً، ایمان قبول کرتے ہوئے۔ یہ حال ہے داخلہ کی ضمیر سے، تو میرے گھر میں داخل ہو ایمان قبول کرتے ہوئے۔ یہ بیتی، بیت کا معنی گھر، تو مراد گھر بھی ہو سکتا ہے، مراد آپ کی مسجد بھی ہو سکتی ہے، مراد آپ کا سفینہ بھی ہو سکتا ہے، جس کشتی میں سوار ہو کر لوگوں نے حفاظت حاصل کرنی تھی، وہ سفینہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور بخش دے مومنین کو، والمؤمنات، اور بخش دے مومن عورتوں کو، مومن مردوں کو بخش دے اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور نہ زیادہ کر نہ بڑھا ظالموں کو مگر تبارہ، ہلاکت میں، بربادی میں، تباہی میں۔ ان کی تعداد نہ بڑھائیو، ان کا مال و اولاد نہ بڑھائیو، بلکہ ان کو تباہ کر دے، اور جو چیز بڑھانی ہے وہ بربادی بڑھانی ہے اور تباہی بڑھانی۔ تبارہ تبر سے
اور تبر کا معنی ہلاکت۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ان ہؤلاء متبر ما فیہم، یعنی ہلاک ہونے والے، یہ ہلاک کیے گئے۔ تو رب اغفر لی، میرے رب مجھے بخش دے، ولوالدی، میرے ماں باپ کو بخش دے، ولمن دخل بیتی، اور جو داخل ہو میرے گھر میں، مؤمنا، ایمان قبول کرتے ہوئے، وللمؤمنین، اور سارے مومن مردوں کو بخش دے، والمؤمنات، اور ساری مومن عورتوں کو بخش دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ بڑھا ظالموں کو مگر بربادی میں، ہلاکت میں، خسارے میں اور تباہی میں۔ یہ تبارہ مفعول ثانی ہے لا تزد سے، ظالمین مفعول اول اور تبارہ مفعول ثانی، اور یہ مستثنیٰ مفرغ ہے، اس لیے ظالمین و تبارہ یہ دونوں مفعول واقع ہو رہے ہیں تزد سے، اور نہ بڑھا ظالموں کو مگر بربادی میں اور ہلاکت میں ہے۔ تو اس طرح اللہ کی توفیق سے سورہ نوح کی تفسیر مکمل ہوئی۔ تو انشاءاللہ کل سورہ جن کی تفسیر شروع کریں گے بالتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وأہل طاعتہ اجمعین۔